کی تعریف کی گئی ہے۔ انصار کے بارے میں کل آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ مال تم میں اور مہاجرین میں برابر برابر میں تقسیم کر دو، یا یہ ہے کہ یہ مال مہاجرین کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی دنیا آپ بسائیں، اور آپ نے جو 4 سال سے ان کو ٹھکانے دیے ہوئے ہیں آپ کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں صحابہ کرام پر۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے شک یہ سارا مال مہاجرین کو دے دیں، اور اس کے باوجود بھی وہ جس طرح ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اسی طرح رہتے رہے ہیں، ہمیں ان کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا، ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے ان کلمہ گو بھائیوں کی مدد پہلے بھی کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ان کی جو خصلت اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی انہوں نے۔ اس طرح کے کئی واقعات حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں آئے۔ جنگ ختم ہو گئی، شہداء کو الگ کیا جا رہا ہے، زخمیوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ ایک انصاری صحابی نے دیکھا میرا بھائی زندگی کے آخری لمحات میں ہے اور وہ پکار رہا ہے کہ مجھے پانی دو۔ یہ صحابی پانی بھر کر آئے تو برابر والے صحابی جو زخمی تھے انہوں نے کہا مجھے پانی دو۔ اس حال میں پہلے والے صحابی نے اپنے بھائی سے کہا کہ پہلے ان کو دو پانی۔ خود زندگی کے آخری لمحات ہیں، وہ دوسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے زخمی نے آواز دی پانی، دوسرے نے کہا پہلے اس کو پلا۔ ابھی یہ وہاں نہیں پہنچے تھے کہ وہ شہید ہو چکے تھے، دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کے صحابہ کرام کے کئی واقعات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اجنبی آ جاتے بعض دفعہ، جن کو رہنے کے لیے جگہ نہ ہوتی، کھانے کے لیے کوئی مقام نہ ہوتا کہ ہم نے رات یہاں گزارنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی کیفیت تو مسلمان جانتے ہی ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا ہے اور فرمایا یہ میرا مہمان ہے، کون ہے جو آج اس کو کھانا کھلائے اور رات کا ٹھکانہ دے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ زہ نصیب آپ کا مہمان ہو اور مجھے میزبانی کا شرف ملے، میں اس کی خدمت کروں گا۔ اور ان کا ہاتھ پکڑا کہ آئیے بھائی۔ اپنے گھر آئے تو بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے بھی یا نہیں۔ ایک ایک جملہ غور و فکر کے باعث ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم نے غور و فکر کیا، کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر کی کیا کیفیت ہے؟ لیکن پھر بھی کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو ہم کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کا بھی سب کو حال معلوم تھا۔ بیوی نے کہا کہ اتنا ہے کہ مہمان کھا لے، ہم گھر والوں کے لیے پھر کچھ نہیں، یا ہمارے بچے کھا لیں، ہمارے لیے بھی نہیں مہمان کے لیے بھی نہیں، اتنا کم مقدار میں کھانا ہے گھر میں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، بچوں کو تو کسی طریقے سے آپ بہلا پھسلا کر سلا دیں، بچے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ آج مہمان رسول ہمارے گھر میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ بیوی سے کہا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں
تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا ہے، اندھیرا ہو جائے، مہمان ہماری کیفیت کو نہ دیکھے، ہم ایسے ہی منہ چلاتے رہیں کہ وہ محسوس کرے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ بیوی نے ایسے ہی کیا، اور بیوی ہونی بھی ایسے چاہیے جو نیک اعمال میں شوہر کی مددگار بنے، ٹانگیں کھینچنے والی نہیں، مددگار بنے، تعاون کرے، دلاسا دے، بلکہ شوہر سے کہہ دے ہم گھر کی ذمہ دار ہیں، آپ باہر کے ذمہ دار ہیں، میرے منہ میں، میرے بچوں کے منہ میں لقمہ حلال لے کر آنا، حرام ہمارے گھر میں نہ لے کر آنا۔ یہ ایک مومنہ عورت کی صفت ہونی چاہیے۔ اس کو دوسری چیزوں کی بجائے رزق حلال کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ رزق حلال کا انسان کے اعمال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اولاد کی تربیت کے ساتھ، اولاد کے دین اور اخلاق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ لقمہ حلال جن پیٹوں میں جاتا ہے وہی پھر حلالی ثابت ہوتے ہیں، دین کے معاملات میں غیور ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جو کام کیا دونوں شوہر بیوی نے، اندھیرا ہو گیا، برابر میں کھانے والے مہمان کو بھی کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ بھی کھا رہے ہیں یا نہیں۔ اس اندھیرے کے اس واقعے کی خبر باخبر اگر کوئی ذات ہے تو کون سی ہے؟ اللہ تو دیکھ رہے تھے، اللہ کے لیے کیا اندھیرا اور کیا روشنی۔ صبح جب فجر کی نماز کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، اللہ نے تجھے اور تیری بیوی کے لیے سلام بھیجا ہے۔ رات کی تاریکی میں، اندھیروں میں تم لوگوں نے جو کام کیا اللہ کو بڑا پسند آیا۔ وہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر؟ فرمایا جس ذات کی رضا کے لیے تم نے کیا تھا وہ ذات بڑی خبردار ذات ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کی ان آیات میں تعریف کی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی یہ خصلتیں، مبارک عادتیں، کچھ حصہ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے۔ اسی سورہ حشر میں آخری آیات میں لو انزلنا ھذا القرآن، جو قرآن آپ حضرات نے سنا اور جس قرآن کا یہ تفسیری خلاصہ آپ سن رہے ہیں، اس قرآن کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو فرمایا کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، گر جاتے۔ یعنی قرآن کا یہ اثر ہے، تاثیر ہے۔ اگر عقل و شعور پتھروں اور پہاڑوں کو بھی عطا کیا جاتا اور پھر ان پر یہ عظیم کتاب نازل کی جاتی تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن افسوس ہے انسان پر کہ وہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے، اس قرآن کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ انسان کو سن کر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا دل میں، ورنہ قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن سن کر اللہ کی محبت بھی آئے، اللہ کا خوف بھی آئے، اللہ کی رحمت کی امید بھی آئے، اور اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے وہ گناہوں میں جب ملوث رہتا ہے تو پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا دلوں کا زنگ دور کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ لوہے کے زنگ
کے بارے میں تدبیر کا پتہ ہے، کیا کرتے ہیں، ریگ مال لگانا ہے، تیزاب کے ذریعے اس کی صفائی کرنی ہے، تار والے برش کے ساتھ صفائی کرنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا زنگ کیسے ختم ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھنے سے دلوں پر گناہوں کا لگا ہوا زنگ اتر جاتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کیا کرو کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو۔ یہ دو ایسے عظیم نسخے ہیں جس سے دلوں کا زنگ بھی اتر جاتا ہے۔ یہی صورت ہے سورۃ الحشر، جس کے آخر میں اللہ کے صفاتی نام، ویسے تو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، لیکن جتنے نام اکٹھے اس مقام پر آئے ہیں پورے قرآن پاک میں اور کسی مقام پر نہیں آئے۔ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ سارے نام جو اللہ کے یہاں آئے ہیں اور کسی صورت میں نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بڑے خوبصورت نام ہیں، جب بھی مجھے پکارنا ہے تو میرے ناموں کے واسطے اور وسیلے کے ساتھ مجھے پکاریں۔ یا رحمان، اللہ تو بہت مہربان ہے، تجھے اپنی صفت رحمت کا واسطہ میرا یہ کام کر دے۔ یا اللہ تو غفار ہے، بخشنے والا ہے، تجھے اپنی اس صفت کا واسطہ مجھے بخش دے۔ یعنی اللہ کی ان صفات کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ آگے جو سورۃ الممتحنہ ہے 60ویں نمبر پر، یہ 91 نمبر پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی پہلی آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، یعنی بدر میں جن صحابہ کرام نے جہاد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، ان بدر والوں کو اللہ نے بہت اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کے بھی درجے ہیں، درجہ یوں سمجھیں، اللہ خود سورۃ الحدید جو پیچھے گزر چکی اس میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا، مال خرچ کیا، اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور مال خرچ کیا، فرمائے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ، فرمایا جو پہلے فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، مال خرچ کیا، جہاد کیا، بڑے اونچے درجے ہیں ان کے۔ تو پھر اللہ کو تو معلوم تھا کہ کچھ ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ کچھ صحابہ کرام اچھے تھے اور نعوذ باللہ کچھ برے تھے، اس لیے اللہ نے یہاں نتیجہ بھی سنا دیا سورۃ الحشر کا، سورۃ الحدید کا پہلا رکوع، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر رکھا ہے، چاہے فتح مکہ سے پہلے آنے والے ہیں یا بعد میں آنے والے، برابر تو نہیں ہے درجوں میں، مگر جنت کا وعدہ اللہ نے سب سے کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کے درجے اونچے، ان میں سے بھی وہ 1500 پھر نمایاں ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان کے درجے اور اونچے ہیں۔ پھر یہ جو 1500 صحابہ کرام تھے، ان میں سے بدر والوں کے درجے پھر اور اونچے ہیں۔ بدر والوں کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان سے جھانک کے دیکھا ان کو اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ میرے نبی کا ساتھ دینے والے 313 بدری صحابہ، اللہ فرما رہے ہیں آج کے بعد تم کچھ بھی کرتے رہو، ہم نے تمہاری مغفرت بھی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا، کچھ بھی کرتے رہو۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ بھی بدری صحابی ہیں۔ ہوا یہ کہ جب مشرکین مکہ نے جو صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدے توڑ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا، فوج تیار ہونے لگی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ والوں کو کوئی خبر نہ ہو، ہم آنن فانن وہاں پہنچیں تاکہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے، اللہ کے گھر میں حرم میں خون ریزی نہ ہو، آسانی کے ساتھ مکہ فتح ہو جائے۔ اگر وہ تیاری کر لیں گے، پہلے سے تیار ہو جائیں گے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ لڑائی ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کا حرم خون آلود ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، تدبر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو مخفی رکھا۔ انہی دنوں میں سارا نامی ایک عورت آئی مکہ سے مدینہ، یہ گانے باجے کا کام کرتی تھی، یہی اس کا پیشہ تھا، لیکن بہت غربت میں جب آ گئی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے تذکرے تو سنا کرتی تھی، یہاں آئی میرے نبی سے مدد لینے کے لیے، حالانکہ وہ کافرہ تھی، ابھی تک مسلمان نہیں تھی۔ اس کو بھی امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جاؤں گی تو خالی نہیں لوٹوں گی۔ اس نے آ کر مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کہا کیا اس نے؟ کہنے لگی کہ جتنے بھی سردار تھے قریش کے، وہی ہمارے گانے سنتے تھے، مالدار بھی وہی تھے، وہ تو سارے قتل ہو گئے بدر میں، ہمارا پیشہ تو سارا کا سارا رک گیا، ہم کہاں سے کھائیں پیئیں؟ مال اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال ہوتا ہے تو پھر انسان بڑے بڑے گناہوں میں، عیاشیوں میں، فحاشیوں میں، بدماشیوں میں لگا رہا ہوتا ہے۔ پیسہ ہے نا، جیسے بھی خرچ کریں، اللہ مال دے، ایک تو حلال دے، دوسرا پھر تمیز بھی دے، اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے، مال کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحابہ کرام نے اس کی مدد کی۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 10 درہم کی قیمتی چادر بھی اس کو دی اور ایک خط بھی اس کو پکڑا دیا کہ یہ مکے کے فلاں فلاں سرداروں کو جا کر دے دینا اور چھپا کے لے جانا ہے۔ سب سے چھپ جائے بات، کون ذات ہے جس سے نہیں چھپ سکتی؟ یہ چلی گئی یہاں سے مدینہ چھوڑ کر دور دراز کے سفر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا راز فاش ہونے جا رہا ہے۔ جب تک رب نے نہیں بتایا میرے نبی کو کوئی علم نہیں۔ اگر ہوتا تو حضور مدینہ نہیں اس کو روک لیتے، خط وصول کرتے۔ روضہ خاخ نامی ایک جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زبیر ہیں اور حضرت مقداد ہیں رضی اللہ عنہم، ان سب کو بھیجا، گھوڑے دوڑاؤ جلدی۔ جگہ بھی حضور نے بتا دی، اسی جگہ پر وہ عورت تمہیں ملے گی۔ ظاہر ہے کہ ان کے وہاں پہنچنے تک کی وہ وہاں پہنچی ہوگی نا۔ فرمایا وہاں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ لے کر آؤ۔ یہ وہاں پہنچے، اس کو روکا، وہ اونٹ سے نیچے اتری۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہارے پاس خط ہے؟ اس نے میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ بہت کہا انہوں نے، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غلط بات کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے۔ اگر تیرے کپڑے بھی اتار کے تلاشی لینی پڑی نا، خط تو تیرے پاس ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو سچ فرمایا۔ جب یہ دھمکی اس نے سنی تو بالوں کے جوڑے میں اس نے چھپایا ہوا تھا، خط نکال کے دے دیا۔ یہ صحابہ کرام کو اس عورت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، خط کھولا گیا، جو پڑھنے والے تھے صحابہ کرام دکھایا گیا، نیچے دستخط تھے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس میں بات یہی لکھی ہوئی تھی مکہ والوں سرداروں کے پاس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تمہارے اوپر اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، جس طرح یوں سمجھیں کہ سمندر، بہت بڑا لشکر، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہی غالب آئے گا، تم نے جو تیاری کرنی ہے وہ کر لو۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط پڑھوایا، جو صحابہ کرام موقع پر موجود تھے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں حاتب کا سر قلم کر دوں۔
اس نے مسلمانوں کا راز فاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور عام مسلمانوں کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا۔ حضور نے فرمایا پہلے تصدیق تو کر لینے دو، اس کی کوئی مجبوری، اس سے پہلے کوئی خبر تو لیں۔ حضرت حاتب کو بلایا گیا، حاتب یہ تمہارا خط ہے؟ جی یا رسول اللہ میرا خط۔ یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے مکہ میں، میں خود ہجرت کر کے یہاں آ چکا ہوں مدینہ میں، میرے اہل و عیال والے سارے مکہ میں، یہاں پر جو صحابہ کرام آئے ہیں ہجرت کر کے ان میں سے اکثر کے خاندان کے کچھ نہ کچھ افراد وہاں رہتے ہیں، میرا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جو وہاں لشکر کشی کرنی ہے اس کی فتح کی خوشخبری تو اللہ آپ کو دے چکے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نہ میں منافق ہوا ہوں نہ میں مرتد ہوں، میرا کامل ایمان ہے، فتح تو ہماری ہے ہی۔ میں اس خط کے ذریعے مشرکین مکہ پر اپنا احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ مشکل حالات میں وہ لوگ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، باقی فتح تو آپ کو ملنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا دیکھا نا جو کچھ اس کے ذہن نے کام کیا ہے، اس نے عذر تو بہرحال بتا دیا ہے، یہ بدری صحابی ہے اور بدر والوں کی بخشش کا اعلان اللہ کر چکے ہیں۔ یہ سورۃ الممتحنہ کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ حضرت حاتب نے یہ آیت سنی، بے ہوش ہو کر گر پڑے، صحابہ کرام نے پانی کے چھینٹے مارے، ہوش میں لائے۔ حاتب کیا ہوا؟ اللہ نے ڈانٹا ہے نا تمہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہارا راز فاش ہوا ہے جو خط لکھا تھا، اس وجہ سے؟ کہنے لگے نہیں، خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ خوشی کس بات کی؟ کہنے لگے مجھ سے غلطی تو ہوئی ہے، میں نے راز فاش کرنے کی کوشش تو کی، اللہ نے میری اس کوشش پہ پانی پھیر دیا، خط پکڑا گیا، پھر بھی اللہ نے جب مجھے ڈانٹا ہے نا تب بھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، میرے ایماندار ہونے کی گواہی پھر بھی اللہ نے دی ہے، یہ شکر ہے۔ نہ میں منافقوں کی لسٹ میں گیا نہ میں مرتد اور کافروں کی لسٹ میں گیا، میرے ایمان کی گواہی اس اللہ نے پھر بھی دی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رشتے ناتے ہیں جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، یہ قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کرنا اور جماعت اسلامیہ کے رازوں کا افشاں کرنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے، انہوں نے اپنی مشرک قوم سے برات کا اعلان کر دیا تھا، ان کے نام لیواؤں پر بھی لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کریں تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کریں تو بھی اللہ کے لیے، کہ یہ کافر ہے میرے اللہ کا باغی ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اور کوئی مومن ہے میرے اللہ کا ماننے والا ہے اس سے محبت کرے۔ یعنی دوستی اور دشمنی کا اصول بتا دیا ہے قرآن نے بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ خوشخبری بھی سنائی دی اللہ تعالیٰ نے، کیا عجب کہ ان قریب تم میں اور تمہارے دشمنوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے۔ پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جو عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں آپ ان کا امتحان لے لیں، اگر واقعتاً وہ ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں پھر ان کو واپس مشرکین کے پاس نہ بھیجا جائے۔ صلح حدیبیہ کے اس واقعے میں بھی آپ کچھ باتیں سن چکے ہیں۔ اور یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم اللہ نے اور بھی دیا کہ جب آپ ان عورتوں سے بیعت کریں تو کن چیزوں پر بیعت کریں، اس کا بھی یہاں بیان ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کعبہ کو بتوں سے پاک کر چکے، مشرکین کے لیے معافی کا اعلان کر چکے، کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کعبہ کی طرف رخ کر کے کافی دیر اللہ کی حمد و ثنا اور دعاؤں میں مشغول رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، عورتیں مرد آنے لگے جو مسلمان ہو چکے تھے بیعت کرنے کے لیے۔
بیعت جو ہوتی ہے نا یہ تین قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بیعت امارت، یعنی مملکت اسلامیہ کے آپ اطاعت کریں گے، اس بات پر بیعت کرو. دوسری ہے بیعت جہاد، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جیسے کی گئی کہ ثابت قدم رہنا ہے، دشمن کے مقابلے میں بزدلی نہیں دکھانی. اور تیسری ہوتی ہے بیعت عمل صالح کے لیے، اس کو بیعت توبہ بھی کہتے ہیں. یہاں پر بھی اسی بیعت توبہ کا ذکر ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت کرتے تھے تو اپنے مبارک ہاتھ پر، کسی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیعت نہیں فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ ساری زندگی کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ثابت ہوا کہ کسی بھی غیر محرم عورت کو چھونا، ہاتھ لگانا قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیثیت باپ کے ہیں پوری امت کے لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر محرم عورت کا ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. عورتوں سے بیعت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے، بڑی چادر لے لی، اس کا ایک کونا حضور نے پکڑ لیا اور باقی دوسری چادریں اس کے ساتھ جوڑ کر عورتوں کی طرف ڈال دی گئیں کہ جو عورت اس چادر کو پکڑ لے گی اس کی بیعت ہو گئی. یا دوسرا طریقہ یوں اختیار فرماتے کہ کسی بڑے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال دیتے اور پھر فرماتے کہ جو عورت بیعت ہونا چاہتی ہے وہ اس برتن میں پانی میں اپنے ہاتھ ڈبو لے. یہ ہوتا تھا بیعت کا طریقہ. بیعت ہونے لگی عورتوں سے جن باتوں پر بیعت لی جا رہی تھی، ایک یہ تھا کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، نہ مرد پر نہ عورت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک باتوں میں نافرمانی نہیں کریں گی. حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. یہ اسی موقع پر ایمان لائی ہیں. بڑی ہوشیار عورت تھیں، ابو سفیان بھی بہت ہوشیار تھا. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو بہت پہلے ایمان لے آئے تھے، لیکن ابو سفیان اور ان کی بیوی یہ جب آئیں تو اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرنی ہے تو آج کے بعد اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. تو اس نے فوراً سے کہا یا رسول اللہ یہ بات ہے تو مردوں کے متعلق، چلیں ٹھیک ہے ہمیں بھی منظور ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری نہیں کرو گی. تو فوراً کہنے لگی کہ ابو سفیان کی جیب سے پیسے میں نکال لیتی ہوں، کیا وہ بھی چوری کے زمرے میں آئیں گے؟ ابو سفیان بھی اس موقع پر موجود تھے. تو ابو سفیان نے خود کہا کہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ اگر تمہارا شوہر بخیل ہے، گھر کی ضرورت کے لیے بھی خرچہ پورا نہیں دیتا، تو گھر کی ضرورت کے لیے جتنے پیسے معروف حد تک، یعنی جو واقعتاً ضرورت ہیں، پارلر کا خرچہ نہیں، جو واقعتاً ضرورت ہیں وہ آپ لے سکتی ہیں، وہ چوری کے زمرے میں نہیں آتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یزنین، زنا نہیں کرو گی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شریف عورت بھی اس بارے میں سوچ بھی سکتی ہے؟ یعنی وہ لوگ مشرک تھے، کافر تھے، نجس تھے، جس طرح بھی زندگی گزار رہے تھے، یہ اخلاق کی برائی اس کو وہ معیوب سمجھتے تھے اور برا سمجھتے تھے. کوئی بھی شریف عورت اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس لیے اس کو حیرت ہونے لگی کہ کیا کوئی شریف عورت اس بارے میں سوچ بھی سکتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی.
اس نے کہا بچائی کہاں ہے آپ نے ہماری اولاد؟ ہم نے بچپن میں ان کو پالا، جوان کیا، آپ نے سب کو بدر میں قتل کر دیا، اب ہم کون سی اولاد کو قتل کریں گے؟ یعنی بے باک تھی، بولتی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جو موجود تھے وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگے کہ یہ کس طرح باتیں کر رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی کہ پیٹ میں بچہ ہو کسی اور کا نسبت کرو اپنے شوہر کی طرف، یا بچہ ہو کسی اور کا نسبت کی جائے کسی اور کی طرف، یہ بھی بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اخلاق کریمانہ کی تعلیم دے رہے ہیں یا رسول اللہ، اتنے اچھے اخلاق سکھا رہے ہیں آپ۔ پھر فرمایا گیا لا یعصینک فی معروف، کہ نیک کاموں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا، نیکی کا حکم کریں اس میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیعت اسی بات پر ہے، آج سے پہلے میں آپ سے بہت نفرت کرتی تھی، آج مجھے آپ کا چہرہ انور سب سے زیادہ محبوب اور پیارا لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری مغفرت فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں۔ حضرت ہند، جس کو دشمنان صحابہ ہندہ کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ نام ہندہ ہے ہی نہیں، نام ان کا ہند ہے، ان کے اوپر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے دن انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ بے شک تاریخ کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے، مگر یہ سچ نہیں لکھا، کتابوں میں ٹوٹل سچ نہیں ہوتا۔ رافضی ہماری تاریخ میں اتنا گھسے ہیں، انہوں نے اتنا روایات اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے صحابہ کرام کے خلاف ڈالی ہیں تاریخ کی کتابوں میں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا ہو۔ آج برملا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ کسی بھی پوسٹ پر کہیں پر بھی آپ حضرت ہند کے بارے میں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے لیے کوئی تعریفی کلمات لکھیں اور پھر دیکھیں دشمنان اسلام کس قدر ان کو بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آسمان کی طرف رخ کر کے تھوکنے والا اپنا چہرہ گندا کر سکتا ہے، صحابہ کرام تک ان کے ناپاک ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ وہ بڑے اونچے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا، جن کے دلوں میں تقوی کا امتحان اللہ نے لیا، جو اللہ کی فوج قرار پائے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں تک تو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ستارے کوئی چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کوئی بڑے بھی ہوتے ہیں، کسی ستارے کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح درجے ہیں، کوئی ستارہ بڑا کوئی چھوٹا۔ 313 تک میں آیا تھا، میں نے بتایا کہ پہلا درجہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا، ان میں سے وہ 1500 نمایاں صلح حدیبیہ والے، ان میں سے 313 نمایاں، 313 میں سے اللہ نے نہیں نکال لیا 10 کو عشرہ مبشرہ، یہ 10 پھر اونچی شان والے، ان 10 میں سے خلفاء راشدین 4 خلفاء، ان کو پھر اللہ نے اور زیادہ اونچا کر دیا۔ جب یہ 4 آئے تو 4 میں سے 2 کو اللہ نے الگ کر کے فرما دیا کہ یہ میرے نبی کے وزیر ہیں، ابو بکر و عمر۔ ان 2 میں سے بھی پھر اول نمبر ابو بکر صدیق کو دیا ہے نا، تو کوئی ستارہ چھوٹا کوئی بڑا، ہیں سارے ستارے۔ اصحابی کالنجوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہیں سارے ستارے، کسی کی روشنی زیادہ اور کسی کی کم، ہیں سارے ستارے۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کالے بادل جب آ جاتے ہیں تو ستارے چھپ جاتے ہیں، اس وقت بھی ستاروں کا نور ختم نہیں ہوتا، کالے بادل آ کر چھپا دیتے ہیں۔ ہے ابو بکر صدیق بھی ستارہ، ابو سفیان بھی ستارہ، امیر معاویہ بھی ستارہ،
یہ ہے کہ امیر معاویہ اور ابو سفیان اور حضرت ہند اور ان جیسے اور صحابہ کرام، ان کے سامنے تاریخ کے کالے بادل آ گئے ہیں الزامات کے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کالے بادل آ گئے الزامات کے، جن کا ثبوت کہیں سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ کالے بادل اگر آ بھی جائیں ستاروں کے سامنے تو ستاروں کی روشنی میں کون سی کمی آ جاتی ہے؟ اور پھر مٹی کے تیل سے جلنے والے چراغ بھی کیا ستاروں کو منہ چڑھائیں گے کہ ہماری روشنی تم سے زیادہ ہے؟ زمین والے آسمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ رشد و ہدایت کے آسمان کے ستارے ہیں صحابہ کرام، اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں۔ دیکھیں ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یہ شفاعت کیا ہوگی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں